ہے سیام تو ہے رحمت کا پیام مرحبا۔ بہار رمضان میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہمیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بتا رہی تھیں ذکر کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی امبرین میں بتا رہی تھی کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے کہ ایک مومن جب انسان قرب چاہتا ہے اللہ پاک کا تو ذکر اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ میں ہر اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں ان کے بے حد قریب ہوں۔ تو یہ قرب کا ذریعہ کیا چیز بنتی ہے؟ ذکر بنتا ہے، اور ذکر کو ہم کسی چیز میں محدود نہیں کر رہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ذکر کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ نماز بھی ذکر ہی کی صورت ہے، قرآن مجید بھی ذکر ہی کی صورت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر جو ہے عبادت کی اصل ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر ہی اللہ پاک کا کر رہے ہیں پوری نماز میں۔ پھر ذکر سے ہی ایک بے چین دلوں کو قرار ملتا ہے۔ آج ہمارے دل بیمار ہیں، ہمارے دلوں میں گندگی ہے، غلاظت ہے، دنیا داری ہے، حب دنیا ہے۔ جب یہ دل ذکر میں مصروف رہتا ہے تو دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اور اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دلوں کو قرار جو ہم دنیا داری میں ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی عیاشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، در حقیقت جو اس راز کو پا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ دلوں کو لذت اور حلاوت جو ذکر میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال کریں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں لائیو کالز کا سلسلہ بھی ہے، اس لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بات کر سکتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ جہاں لطفی صاحبہ، ہم اس موضوع کو تھوڑا اس مہینے کے لحاظ سے محدود کرتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ذکر کی اہمیت رمضان المبارک میں کیا ہے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے، خاص طور پہ کہ یہ جو مہینہ ہمارے لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی مخصوص کر دیا ہے۔ اس مہینے کو بقیہ 11 مہینوں سے جو ممیز اور ممتاز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یہی بات ہے کہ یہ عبادتیں اس کے اندر اللہ کے نزدیک جو بندے کرتے ہیں وہ اس قدر یعنی ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا جو ذکر ہے، جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے کہا کہ یہ عبادت کیا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، تو یہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے کو موسم بہار کہا گیا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کو، تو ایک بندہ سارے دن عبادت میں ہے روزے کی وجہ سے، اس کے بعد اس عبادت کے اندر جو دیگر عبادات ہیں جس کے اندر سب سے پہلے ہے نماز، کہ نماز بھی اللہ کا ذکر، جس کو اللہ یاد ہوگا وہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد نماز کے بعد جو اذکار مسنونہ ہیں ان کی اہمیت، اس کے علاوہ یہ کہ اگر سارا دن انسان، یعنی کیونکہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی روزے سے ہے، اس کی آنکھ بھی روزے سے ہے، اس کا دل بھی روزے سے ہے، ہر چیز کا روزہ ہے، اس کے ہاتھ بھی روزے سے ہیں، تو وہ اپنی زبان سے کوئی غلط اور بیکار اور لغو بات نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کا ذکر ہی بیان کرتا ہے اور اللہ کو ہی یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو وہ اس روزے کا اتنا اہتمام کرتا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا اس کے حلق میں نہ اترے۔ بے شک۔ تو گویا یہ جو اللہ کا ذکر ہے اسے عبادت سے بھی قریب کرتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ سے بھی قریب کرتا ہے، اور اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرتا ہے، جو ہمیں بقیہ 11 مہینوں میں بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اس کے ادب اور آداب بھی بتائے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ قیام اللیل ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے اس مہینے کی، اور قیام اللیل کو ہم تراویح کے طور پر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جو نوافل ہیں تراویح کے، تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ رات میں جاگ کر یا تہجد کے وقت جاگ کر جو عبادت کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور دن بھر اللہ کو ویسے ہی یاد رکھنا اور اس کا زبان پر اس کا نام لیتے رہنا، اللہ کو کسی بھی نام سے پکارا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام پاک نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ گفتگو جاری رہے گی اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ تو ہے رحمت کا پیام مرحبا ماہ سیام، تو ہے